اور جو بھی نبی سے منسوب ہے وہ نبی کی وجہ سے قابل غور ہے، اس پہ توجہ دی جائے گی، اس پہ خیال کیا جائے گا، اس کا احساس رکھا جائے گا۔ اب یہ نسبت جتنی شدید ہوتی چلی جائے گی اور منسوب جتنا سچا ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کی فضیلت بڑھتی چلی جائے گی۔ دیکھیے، ہمیں کس نے بتایا ہے کہ قرآن ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے؟ ایک صاحب کہنے لگے جی مجھے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف قرآن کافی ہے۔ میں نے کہا نعرے لگانے والے ہمیں اچھے نہیں لگتے، عمل کی بات کرو۔ یہ تم نعرہ لگا رہے ہو کہ ہمیں قرآن کافی ہے، جی عمل کیا کہتا ہے؟ قرآن تمہیں کس نے بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے؟ تم پر فرشتہ آیا تھا کہ یہ قرآن ہے؟ یہ جبریل نے آ کے تمہیں کہا ہے کہ قرآن ہے؟ یہ کس نے بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے؟ جس نے یہ بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے اس کے بتانے کو حدیث کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ سرکار نے فرمایا نا کہ یہ قرآن ہے، تو نبی نے جو فرمایا کہ یہ قرآن ہے تو یہ نبی کا فرمانا تو حدیث ہے نا۔ تو حدیث کے بغیر ہم قرآن کیسے سمجھیں گے؟ جن لوگوں کو صرف قرآن کی خواہش ہے کہ ہمیں صرف قرآن چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، ان سے آپ پوچھئے کہ صبح کی 2 رکعت نماز قرآن میں کہاں ہے؟ ان سے آپ پوچھئے کہ ظہر کی 4 رکعت نماز ہے، کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ ان سے پوچھئے کہ خانہ کعبہ کے 7 چکر مکمل کریں گے تو طواف بنے گا، کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ کہاں زکوٰۃ کا نصاب قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے؟ بتائیے، نماز پہلے قیام کرنا ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، یہ ترتیب قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں رکوع کا ذکر ہے، قرآن میں قیام کا ذکر ہے، قرآن میں سجدے کا ذکر ہے، مگر ترتیب قرآنی کے مطابق اگر نماز بنائیں گے تو پہلے قیام نہیں ہے، وہاں پہلے رکوع ہے، وہاں پہلے پھر سجدہ ہے، پھر قیام ہے۔ تو اس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں؟ کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ میں تو اگر یہاں عظمت مصطفیٰ سرکار کو راضی کرنے کے لیے، اس لیے کہ مجھے پتا ہے جتنا میں نبی کو راضی کروں گا اتنا علی راضی ہوں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی۔ سرکار کو راضی کرنے کے لیے نبی کی روح مبارکہ، نبی کی روح طیبہ کو مجلس میں بلانے کے لیے ایک جملہ کہنا چاہوں گا۔ بھائی، تم نماز قرآن سے نہیں دکھا سکتے کہ جیسے نماز پڑھتے ہو، اسی لیے تو سرکار نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ یہ نہیں فرمایا صلو کما اصلی، نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا سرکار نے کہ صلو کما اصلی، نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ نماز اللہ کی پڑھی جائے گی، دیکھا مصطفیٰ کو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آپ کی سماعتیں میرے ساتھ بھرپور ہیں تو میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایک جملہ اور کہہ دوں۔ نبی مکرم کو دیکھنا کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ چاہتا ہے، سرکار چاہتے ہیں، علی چاہتے ہیں کہ نبی کو دیکھا جائے۔ نبی کو دیکھنا کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو، ایسے نماز پڑھو، جیسے میں پڑھ رہا ہوں ایسے نہیں۔ یعنی دیکھنا، ہمیں ڈھونڈ رہا ہے نبی کیسے پڑھ رہے ہیں۔ اور شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ ادائے دید، کسی کو آپ جب کسی سے بہت پیار ہوتا ہے کسی کو تو اس سے آنکھیں ہی نہیں ہٹ رہی ہوتی، اور وہ جو آنکھیں نہیں ہٹ رہی ہوتی ان میں ایک پیار بھی ہوتا ہے اور عاجزی بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو کسی دشمن سے بھی آپ کی آنکھ نہیں ہٹتی، مگر دشمن کو جیسے آنکھ بھر کے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کا پیغام کچھ اور ہے، اور جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اسے جب آپ آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں تو اس کا انداز کچھ اور ہے۔ یہ آنکھیں بتائیں گی کہ یہاں عاجزی ہے یا تکبر، یہاں خاکساری ہے یا تکبر۔ جس سے پیار ہوتا ہے نا اسے دیکھتے ہوئے اندازہ، آپ 2 لوگوں کو دیکھ رہے ہو کہ ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے مثلاً،
تو آپ کو اس کے دیکھنے کا انداز بتا دے گا کہ یہ پیار بھری نگاہیں ہیں. البتہ ہر ایک کے کاموں میں دخالت نہیں دیجیے گا جی. آپ کو دیکھنا بتا دے گا کہ یہ دیکھنا پیار بھرا دید ہے یا پیار بھری دید ہے یا اس میں کوئی نفرت پائی جاتی ہے. تو اسے شاعر کہتا ہے کہ ادائے دید دیکھنے کا انداز. ادائے دید سراپا نیاز تھی میری جی. نیاز مندی تھی، عاجزی تھی، خاکساری تھی. ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ علی حضور. حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کہ میں تو نبی کو دیکھنے جاتا تھا، نماز بھی ہو جاتی تھی. کس نے بتایا ہے کہ صبح کی 2 رکعت نماز ہے اور نماز کی ترتیب یہ ہے؟ یہ سرکار نے بتایا ہے. تو اگر اللہ کی عبادت نبی سے منسوب ہو جائے تو وہ عبادت بنے گی، اور اگر نبی سے وہ منسوب نہ ہو تو وہ عبادت نہیں ہے. تو بس نبی سے جس چیز کی نسبت بڑھتی چلی جائے گی. مثلا ہم اس وقت نماز کی بات کر رہے ہیں. نماز نبی سے منسوب ایک عمل کا نام ہے. میں اگر اپنے نماز میں کمزور بچوں کو ایک جملہ کہوں کہ تم نماز اس لیے بھی پڑھا کرو کہ یہ شبیہ مصطفیٰ ہے، یہ ادائے مصطفیٰ کی شبیہ ہے جی. وہ اور بات ہے کہ امت اس کثرت سے ادا کی جانے والی عبادت کے اندر ہی مختلف فی ہے. کوئی کیسے پڑھ رہا ہے تو کوئی کیسے پڑھ رہا ہے، اور ہمیں الجھنوں میں جانا نہیں ہے کہ کون کیسے پڑھ رہا ہے. ہمیں تو روشن رکھنا ہے کہ علی کیسے پڑھ رہے ہیں. اس لیے کہ چوتھے دور حکومت میں جب مولا علی نے پہلی آفیشل نماز پڑھائی، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. مولانا مولا علی نے پہلی رسمی نماز پڑھائی چوتھے دور حکومت میں، پہلی آفیشل نماز کی امامت کی. تو نماز ختم ہونے کے بعد صحابہ کرام مولا علی کے گرد جمع ہونا شروع ہوئے، اور جو آپس میں باتیں کرتے ہوئے مولا علی کے پاس تشریف لائے اور آ کر کہا لقد ذکرتنی صلاۃ محمد. آج علی تم نے ہمیں محمد کی نماز یاد دلا دی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. قرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی. اور زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار نہ کرنا جی. وَأَقِمْنِ الصَّلَاةَ وَآتِنِ الزَّكَاةَ وَآتِنِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا. یہاں تک آیت پہنچی تو فوراً آیت نے لہجہ بدلا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت کا تسلسل پڑھا ہے میں نے، کوئی علیحدہ سے آیت نہیں ہے. یہ اسی آیت کے اندر ہی آیت کا حصہ ہے. یعنی آیت تطہیر جس کو ہم کہتے ہیں نا، یہ پوری آیت نہیں پڑھی جاتی ہے ہمارے یہاں. یہ جو ابھی میں نے پڑھی آیت تطہیر انما سے شروع ہو کر یطہرکم تطہیرا پہ جا کے ختم ہو رہی ہے، یہ پوری آیت نہیں ہے. یہ 33ویں آیت کا دوسرا حصہ ہے. سورہ احزاب کی 33ویں آیت کا دوسرا حصہ ہے. اس کا پہلا حصہ نبی کی زوجاؤں سے متعلق ہے. اس کا آخری اور دوسرا حصہ اہل بیت سے متعلق ہے، جہاں صراحت کے ساتھ اللہ نے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا ہے. اس سے پہلے نبی کی زوجاؤں سے بات ہو رہی ہے. آیت ایک ہی ہے، نبی کی زوجاؤں یہ 6 کام نہ کرنا، یا یہ 6 کام کرنا، یہ نہ کرنا یہ کرنا، یہ نہ کرنا یہ کرنا. تقریباً 1.5 آیت میں اللہ نے نبی کی زوجاؤں سے بات کی ہے کہ یہ نہ کرنا اور یہ کرنا. اور دوسری آیت کے آدھے حصے کے اندر کہا انما یرید اللہ، بے تحقیق اللہ کا ارادہ ہے اور رہے گا
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ تم سے دور رکھے ہر طرح کے رجس کو اے اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ آیت کا دوسرا حصے کے اندر اللہ نے صیغے بدل دیے، وہاں کیا ہے؟ لستن وقرن بیوتکن ولا تبرجن، جی، وَأَقِمْنَا وَأَطِعْنَا، یہ سارے مؤنث کے صیغے۔ اور لیکن جیسے ہی آدھی آیت مکمل ہوئی اور اللہ نے انما سے گفتگو کو شروع کیا تو پھر اللہ نے مذکر کے صیغے شروع کر دیے۔ اور اے اہل بیت، تمہارے بارے میں اللہ کا ارادہ ہے اور رہے گا کہ تم سے ہر رجس کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہاں صیغے بدلے، لہجہ بدلا، انداز بدلا، صرف مؤنث سے مذکر کے صیغوں میں گفتگو تبدیل نہیں ہوئی ہے، بلکہ روکنے سے وعدہ کرنے کا پیغام بدلنا شروع ہو گیا۔ تم ایسا نہ کرنا، تم ایسا کرنا، تم ایسا کرنا، اور یہاں کہہ رہا ہے میں ایسا کروں گا۔ تم ایسا نہ کرنا، تم ایسا نہ کرنا، تم ایسا کرنا، اور یہاں آیت کے آدھے حصے میں کہا میں ایسا کروں گا۔ یعنی بات اہل بیت کے ہی بارے میں ہو رہی ہے، مگر ان دونوں اہل بیت میں کیا فرق ہے؟ پہلے تو میں نقن صاحب کا جملہ آپ کو ہدیہ کر دوں۔ نقن صاحب فرماتے ہیں کہ نبی کے اہل بیت دو طرح کے ہیں، کچھ جو اینٹوں کے گھر میں رہتے ہیں، کچھ جو چادر کے گھر میں رہتے ہیں۔ وہ جو اینٹوں اور پتھروں کے گھر میں تھے انہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کرنا اور ایسا نہ کرنا، اور جنہیں چادر کے گھر میں لیا ان سے کہا کہ میں ایسا کروں گا۔ یعنی اب اگر لفظ میں اپنے انداز سے اس کو بہتر کر لوں، یوں کہہ دوں کہ اہل بیت نبی کو خود اپنی حفاظت کرنی ہے، اہل بیت نبوت کی اللہ حفاظت کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اچھا، بڑا حسین پیغام دیا نقن صاحب نے۔ فرماتے ہیں کہ اینٹوں کے گھر میں رہنے والے اہل بیت نبی ہیں اور چادر کے گھر میں رہنے والے اہل بیت نبوت ہیں۔ تو مضبوط گھر کون سا ہوتا ہے؟ دنیا کے اوپر نہ جانا، دنیا کی دید سے نہ دیکھنا، دنیاوی اینک لگا کے نہ دیکھنا کہ مضبوط کون سا ہوتا ہے۔ مضبوط اینٹوں کا گھر ہوتا ہے یا چادر کا؟ تو دنیا والے تو کہیں گے صاحب اینٹوں کا گھر مضبوط، چادر کا گھر تو ہوا کے جھونکے پر، یہاں سے طوفان کیا ہوا کا جھونکا آیا یہ وہاں جا پڑے گا، اکھڑ جائے گا۔ تو چادر کا گھر کہاں مضبوط ہوتا ہے؟ وہ تو اینٹوں کا گھر مضبوط ہوتا ہے۔ یہ دنیا دیکھ رہی ہے، مگر دنیا کی اینک اور ہے، اللہ کا پیغام اور ہے۔ اللہ کا پیغام یہ ہے کہ گھر کی وجہ سے گھر والے نہیں ہوتے، گھر والوں کی وجہ سے گھر ہوتا ہے۔ پہلے تم رہنے والوں کا تعین کرو کہ کون رہے گا، پھر طے ہوگا کہ گھر کتنا مضبوط ہے۔ اگر رہنے والے چادر کے گھر میں ہیں اور رہنے والوں میں ایک نام علی کا ہے تو یہ گھر اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ اس لیے کہ اس میں علی رہتے ہیں۔ اور اگر مجھ جیسا آپ جیسا کوئی رہے گا تو پھر ہم تو گھر کو دیکھ کر اپنی مضبوطی کو تلاش کریں گے۔ ہماری مضبوطی تو ہمارے گھر کی پختگی پر ہوگی، لیکن جس کے گھر کی چھت ٹپک رہی ہو، جس کا فرش ٹوٹا ہوا ہو، جس کا مثال کے طور پہ جس کے گھر کے اندر بچھانے کے لیے کوئی بستر نہ ہو، وہ بھی گھر ہے۔ اور وہ بھی گھر ہے کہ جس کے اندر سونے چاندی کے اور جواہرات کے مثال کے طور پہ برتن رکھے ہوئے ہوں، گھر وہ بھی ہے۔ مگر گھر سے گھر والے ہیں یا گھر والوں سے گھر ہے؟ بھائی میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، کتنی دفعہ آپ نے یہ محاورہ بولا ہے اور سنا ہے کہ چادر دیکھ کر پیر پھیلانے چاہیے؟ بولتے ہیں نا کہ بھائی تم نے اپنی حیثیت سے زیادہ کام کر لیا، چادر دیکھ کر پیر پھیلانے چاہیے۔ اہل بیت وہ ہیں جنہیں دیکھ کر چادر پھیلتی ہے۔
بھائی وہ ایک ہی چادر نبی پر بھی پوری اتر رہی ہے، وہ ایک ہی چادر، اس کے اندر حسن مولا آئے ہیں تو پوری اتر رہی ہے، حسین مولا آئے ہیں تو چادر میں پورے آ رہے ہیں، مولا علی آ گئے، جناب زہرا آ گئیں، ایک نبی تھے تب بھی سیدہ کی چادر یمنی حدیث کسا وہ نبی پر پوری رہی، امام حسن آئے پوری رہی، حسین آ گئے پوری رہی، یہ چادر ان کو دیکھ کر پھیل رہی ہے، اور یہ تو بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، یہ چادر اوڑھ لیں تو وہ نور ہو جاتی ہے۔ حدیث قصہ بھی آپ نے پڑھی ہے، اس حدیث قصہ میں اٹھا کے دینا انور، حدیث قصہ اٹھا کے دو، سامنے رکھیے۔ حدیث قصہ میں ابھی آپ نے پڑھا کہ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ، جی جب سرکار نے اپنے اوپر چادر کو لے لیا، اور چادر کو لینے کے بعد کیا فرماتی ہیں؟ فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا، جی 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 جب سرکار نے سب کو چادر میں لے لیا تو اس کے بعد بیوی فرماتی ہیں کہ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جب ہم اس چادر کے اندر آ گئے تو یتلألأ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ، یہ یتلألأ چمک رہا تھا، یہ جو چمک رہا تھا 14ویں کے چاند کی طرح، یہ نبی کا چہرہ نہیں تھا، یہ چادر تھی۔ بھائی جب چادر میں آ گئے تو چہرہ کہاں نظر آ رہا ہے؟ سرکار چادر میں، چہرہ سرکار کا نہیں، پوری چادر بقعے نور بن گئی، یعنی جب کوئی دیکھے گا تو وہ چادر چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ تم ان کے نور ہونے کو سمجھ نہیں پا رہے، یہ چادر لے لے تو وہ نور بن جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مکمل وجود اس چادر کا، یتلألأ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ۔ یا نساء النبی، اے نبی کی زوجاؤں، تمام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارے اندر صفات ہیں، یہ تمہاری ذمہ داریاں ہیں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ کیوں عام عورتوں کی طرح نہیں ہو؟ اس لیے کہ تم نبی سے منسوب ہو گئی، تو یعنی جو نبی سے منسوب خاتون نہیں ہے اس کے لیے حکم نہیں ہے، جو نبی سے منسوب ہے اس کے لیے حکم ہے۔ تو بس منسوب نسبت کے بعد حکم بدل رہا ہے نا۔ یہ ممبر لکڑی کا بنا ہوا ہے نا، جب تک ممبر نہیں تھا نہ جانے یہ لکڑی کہاں تھی، اور جب یہ ممبر بن گیا اور آپ نے منسوب کر دیا کہ ممبر ہے، تو اب میں بھی بغیر وضو کے نہیں بیٹھوں گا، میں بھی اس میں بیٹھتے وقت نیت کروں گا قربتاً اللہ کی، جی اس کو چوموں گا، اس لیے کہ منسوب ہو گیا شبیہ ممبر مصطفیٰ سے۔ تو نسبت سے ایک مرتبہ حکم بدل گیا، نسبت بدلی، حکم تبدیل۔ منڈی میں جانور بہت آئے ہوئے ہیں، مگر جب تک منڈی میں کھڑے رہیں گے وہ جانور ہیں، اور جہاں آپ نے پیسے دے کر اس کی رسی اپنے ہاتھ میں یہ کہہ کر لی کہ یہ قربانی کے لیے لیا ہے، تو اب وہ منڈی میں کھڑا ہوا جانور نہیں ہے بلکہ اللہ کی نشانی ہے۔ بھائی سارے اونٹ اللہ کے ناقے کیوں نہیں ہیں؟ قرآن نے حضرت صالح کی اونٹنی کو ہی ناقۃ اللہ کیوں کہا ہے؟ سارے ناقے اللہ کے ہیں نا، ساری اونٹنیاں اللہ کی ہیں نا، اللہ نے بنائی ہیں نا، مگر اللہ نے صرف ایک ناقے کو، ایک اونٹنی کو کہا ہے کہ یہ اللہ کا ناقہ ہے، اس لیے کہ وہ اللہ سے منسوب ہے۔ نسبت اس کا حکم تبدیل کر دے گی۔ تو نبی کی زوجہ ہو اس لیے تمہارا حکم علیحدہ ہے، نبی کے اہل بیت ہو اس لیے تمہارا حکم علیحدہ ہے۔
تو اگر ناراض نہ ہو تو میں اپنے آپ سے اور آپ سے ایک جملہ کہوں، نبی کے امتی ہو تو اب تمہارا حکم علیحدہ ہے، لہذا تمہاری چال بتائے کہ یہ نبی والا جا رہا ہے، تمہارا رویہ بتائے کہ یہ مصطفی جا رہا ہے۔ یہ نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، یہ عام آدمی نہیں ہے۔ یہاں تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جتنا نبی والے بے ہنگمی کا شکار ہیں، اتنا حضرت عیسیٰ والے بے ہنگمی کا شکار نہیں ہے، اتنا حضرت موسیٰ والے بے ہنگمی کا شکار نہیں ہے جتنا نبی والے بے ہنگمی کا شکار ہے۔ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیونکہ میرے نبی سے نسبت ہے لہٰذا تمہارے حکم علیحدہ ہیں، احکامات علیحدہ ہیں۔ مولا کے سامنے ایک چور کو لایا، حضرت نے ثابت ہوا، حضرت نے حکم جاری فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو، انگلیاں کاٹ دو۔ اس کی انگلیاں کاٹی گئیں تو کٹی ہوئی انگلیاں اٹھا کر کہنے لگا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کو 80 کوڑے میری طرف سے مارو، اس کی ڈبل سزا ہے۔ وہ تو شریعت کا حکم تھا، یہ ولایت کا حکم ہے۔ تو اگر مولا علی کا چاہنے والا کوئی جرم کرے گا تو وہ دوہرے عذاب کے لیے تیار رہیں۔ ایک تو وہ جو سب کے لیے ہی ہے، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ، اور ایک وہ کہ جو مولا علی کے چاہنے والے ہونے پر اس کا جو گناہ بڑھ رہا ہے کہ تم علی کے ہوتے ہوئے ایسا کر رہے ہو، علی والے ہوتے ہوئے تم نے ایسا کر دیا، تو اس کے لیے بھی اسے تیار رہنا چاہیے۔ تو قیامت میں نبی کے امتی ہونے کی، جہاں ہم یہ تو بڑے جھوم کے سناتے ہیں نعتوں کی محفل میں اور میلاد کی محفلوں میں کہ نبی کے امتی ہونے کے لیے انبیاء کرام آرزو کیا کرتے تھے، حضرت ابراہیم نے آرزو کی ہے، حضرت موسیٰ نے آرزو کی ہے کہ کاش میں امت مصطفیٰ میں ہوتا۔ جی انبیاء امت مصطفیٰ ہونے کی آرزو کر رہے ہیں، اور یہ بھی تو بتایا جائے کہ امت مصطفیٰ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، بتا دوں؟ بھائی اپنے لیے بتا رہا ہوں، یعنی پہلے دہراؤں گا تاکہ مجھے دہرائی ہو جائے میری، اور پھر آپ تو سن ہی رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا تو تمہارے جانے سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، جان لو کہ پھر اللہ تمہاری جگہ ایک اور قوم کو، کچھ اور لوگوں کو لے آئے گا، جاؤ گے ایک، تمہاری جگہ اللہ 3 سے زیادہ لوگ لائے گا، یعنی جمع کو لے کر آئے گا، تمہارے ایک کے جانے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پھر جنہیں وہ لے کر آئے گا ان کے اندر یہ 6 صفتیں پائی جائیں گی۔ پہلی صفت، اب یہی صفتیں ہیں جو میری اور آپ کی ذمہ داریاں ہیں، یہی صفتیں ہیں جو اب قرآن میں بیان کی ہیں، یہ میری اور آپ کے فرائض بنتے ہیں۔ جی من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی پھر گیا تو فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک اور قوم کو لے کر آئے گا جس کے اندر پہلی صفت یہ ہوگی یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ دوسری صفت یحبونہ، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ تیسری صفت اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنین کے سامنے خاکساری کے ساتھ حاضری دیں گے، وہ مومنین سے اکڑ کر بات نہیں کریں گے۔ مومنوں سے اکڑ کر بات کرنا یہ نبی والوں کا کام نہیں ہے۔ چوتھی صفت اعزۃ علی الکافرین، مگر کافروں سے اکڑ کر بات کریں گے، کہیں عادت نہ بن جائے ان کے ساری خاکساری، جی تمہارے مزاج میں کہیں تواضع عادت نہ ہو جائے۔ ہمیشہ تواضع کو عادت نہیں بنانا ہے، کہاں تواضع رہے اور کہاں تکبر رہے، یہ اتنا مجھے میرے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد۔ عادت نہ ہو جائے کہیں انکساری اور تواضع، بلکہ اعزۃ علی الکافرین، کافروں سے اکڑ کر بات کریں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، پانچویں صفت، ہمیشہ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے۔ میرا ترجمہ ہے یہ، میں یہ ترجمہ نہیں کروں گا کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں گے، تو جب یہ ترجمہ کریں گے تو یہ کہیں افغانستان یاد نہ آ جائے، یہ کہیں افغانستان نہ چلے جائیں۔ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں گے ترجمہ نہیں کروں گا، اللہ کی راہ میں اللہ کی خاطر کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے۔
جی اس وقت آپ یجاہدون فی سبیل اللہ ہی تو ہیں. اس مجلس کا جو انتظام میرے بھائی کر رہے ہیں وہ بھی تو جہاد کر رہے ہیں. یہ جو ہماری ویڈیو بنا رہے ہیں یہ بھی تو جہاد کر رہے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے مزاج سے ہٹ کر مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی تو جہاد کر رہے ہیں. تو یہ سب کے اپنا اپنا جہاد ہے. ان کے گلے کا جہاد ہے, ان کو سن کے کوئی ماتم کر رہے ہوتے ہیں, ان کا وہ سینے کا جہاد ہے. تو ہر ایک کا اپنا کردار ہے. اور اگر میں یہ سمجھ لوں نا بات کہ ہر ایک کا اپنا کردار ہے تو پھر جھگڑا ہی ختم ہو جائے. مشکل میری یہ ہے کہ میں اپنا کردار آپ میں ٹھونسنا چاہتا ہوں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. بھائی ہر ایک کا کام ہے, ہر ایک کا اپنا کردار ہے, ہر ایک کا اپنا جہاد ہے, اور ہر ایک اپنی صلاحیت کے مطابق ہی جہاد کرے گا. اب جس کا بازو ہی نہ ہلتا ہو آپ اس کے ہاتھ میں ذوالفقار پکڑا دیں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. کیسے ہوگا؟ تلوار کاٹتی ہے مگر زور چاہیے. یہ جہاں کمال ذوالفقار کا ہے وہاں بازو علی کی بھی تو بات کرو. یہ تلوار ہر ایک ہاتھ میں جچتی نہیں ہے. تو ہر ایک کا اپنا کام ہے, ہر ایک کا اپنا کردار ہے. ہم نے بہت سارے مرد دیکھے ہیں جو میدان سے بھاگتے نظر آئے, اور ہم نے کچھ عورتیں دیکھی جو مردوں کو میدان میں لا رہی تھی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو بھائی ہر ایک کا کام علیحدہ ہے, ہر ایک کا کردار علیحدہ ہے. اور یہاں یجاہدون فی سبیل اللہ, یہ 5ویں صفت. اور 6ٹھی صفت کیا ہے؟ لا یخافون لومۃ اللائم. ملامت کرنے والوں کی ملامت سے یہ خوف زدہ نہیں ہوتے. ساری دنیا کچھ کہتی رہے, ان کا ضمیر مطمئن ہے, یہ اکیلے کھڑے رہیں گے. ضمیر اگر مطمئن ہو, سب ایک بات کریں اور ضمیر آپ کا مطمئن ہو تو آپ کو وہی کرنا ہوگا جس سے اوپر آپ کا ضمیر مطمئن ہے. دنیا مذمت کرے, ملامت کرے, یہ اس سے خوف زدہ نہیں ہوتے. لا یخافون لومۃ اللائم, یہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے. اور پھر یہ جو 6 صفتیں مولا کے چاہنے والوں کی ہیں, انہیں اللہ کہہ رہا ہے ذالک فضل اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتی ہے من یشاء, یہ وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے. ہر ایک کو یہ فضل الہی عطا نہیں ہوتا. تو عزیزو, جتنی نسبت, میں نے بات اپنی مکمل کر لی, جتنی نسبت شدید ہوتی چلی جائے گی سرکار کے ساتھ, جتنی سرکار کے ساتھ نسبت شدید ہوتی چلی جائے گی, اتنا ہی احترام بڑھتا چلا جائے گا, اتنا ہی احترام بڑھتا چلا جائے گا. اب کچھ لوگوں نے ممبر کو نسبت جانا اور علی کو فراموش کر دیا. تو جب مولا چوتھے زینے پر جا کے بیٹھے, پہلی شخصیات ایک ایک زینہ چھوڑ کر بیٹھتے رہی, علی نے سارے زینوں سے گزرتے ہوئے وہاں جا کے خود کو رکھا جہاں سرکار بیٹھتے تھے آخری زینے پر. تو سرگوشیاں ہونے لگیں, آپس میں باتیں ہونے لگیں, ایک دوسرے کے کان میں کچھ کہنے لگا. ممبر کے برابر میں حضرت عمار یاسر تشریف فرما تھے. مولا علی نے آواز دے کر کہا, عمار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ جی عمار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ علی نہ پوچھتے تو روایت کہاں بنتی. علی کو معلوم تھا مگر پوچھ رہے ہیں تاکہ آج بیان ہو جائے. فرمایا عمار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ حضرت عمار نے فرمایا, یا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے. تو میرے مولا نے ممبر کو ایسے ہاتھ مار کے فرمایا, ما ھذہ الاعواد, یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے؟ انا راکب کتف نبی, یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے؟ میں نبی کے دوش پر بیٹھا ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.